جی جی قرآن مجید اگر یہاں ہوتا نا، حافظ موجود ہیں اور بھی لوگ پڑھ سکتے ہیں، قرآن مجید میں آپ نکال کر دیکھیں، یہاں جہاں کعبہ قوسین کا ذکر ہے نا، یہ زمین کی بات ہے۔ غضب یہ ہے کہ لوگ ریفرنس ٹو دی کنٹیکسٹ کرتے ہی نہیں، قرآن ہی نکال کر دیکھتی، یہ عبارت آئی کہاں؟ یہ نہ آسمانوں کی بات ہے، زمین کی بات ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ رسول نے ایک کو دیکھا کہ وہ آسمان کے کنارے پر، پھر وہ نیچے اترا اور زیادہ قریب آ گیا، حتیٰ ہو گیا کعبہ قوسین اعودا۔ اب قوسین بھی زیادہ ترجمہ کر لیتے ہیں لوگ، کمان کا وہ بھی ٹھیک ہے قوس، مگر نہیں، صحیح یہاں وہ ترجمہ ہاتھ، کیونکہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے خود فرمایا کہ یہاں قوس کسی کی چیز کو بھی کہتے ہیں جس سے پیمائش کی جائے، اسی سے آپ نے یہ مقیاس الحرارت تھرمامیٹر وغیرہ بنائے، مقیاس ماپنے کا، تو وہ کہتے ہیں ہاتھ سے پیمائش ہوتی، دو ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا، پھر اس نے وہی کی، یہ زمین کی بات۔ اور رسول کریم علیہ السلام نے خود فرمایا، جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ کون تھا جو آسمان کے کنارے پر تھا پھر اترا؟ فرمایا انما ہو جبریل، یہ جبریل علیہ السلام کی بات۔ ایک بار اس وقت نظر آیا صحیح شکل میں 600 پر تھا، مشرق سے مغرب تک ڈھانکا ہوا تھا۔ دوسرا پھر فرمایا آگے بڑھ، ولا قد رآہ نظرۃ اخری، دوسری بار آپ نے اس کو دیکھا عند سدرۃ المنتہی، سدرۃ المنتہی کے پاس، وہاں دوسری مرتبہ اصل شکل، پوری زندگی میں اصل جو شکل ہے ملک کی 2 مرتبہ وہ نظر آیا، ایک زمین پر، ایک وہاں سے ذرا۔ یہ قرآن مجید آپ دیکھ لیں، یہ کعبہ قوسین جو ہے نا آسمان کے کنارے پر، وہاں سے نیچے آیا، بالکل قریب آ گیا، یہ بات جبریل علیہ السلام کی ہے اور زمین کی ہے۔ قرآن پاک کی طرف رجوع کر رہا، عبارت نکال کر دیکھنا کہ وہاں کس موقع کا دوسرا آسمانوں کا، سدرۃ المنتہی پر بھی دوبارہ آپ نے اس کو پھر دیکھا۔ جی لیکن اس میں آپ ایک چیز چھوڑ گئے ہیں کہ پھر اس نے وحی کی اپنے بندے کی طرف، جو وحی، اگر اس چیز کو دیکھیں تو وحی تو اللہ تعالیٰ نے کی ہے اپنے بندے کی، بندے صرف اللہ کے ہیں، نہ کہ جبریل کے بندے۔ نہیں، جبریل علیہ السلام جو وہی کرتا نا، اوحا الی عبدی ما اوحی۔ ڈاکٹر صاحب اس میں عظمت کیا تھی اس چیز کو بیان کرنے کی کہ جبریل علیہ السلام کو دیکھنا تھا، تو واقعہ معراج کا تو سارا کچھ جو ہے اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں رہ جائے گی تھی۔ بالکل آپ فکر مند سوچے ذرا سوچ رہے آپ صبر سے کہو میرا، جبریل کا اس طرح قریب آ کر وہی کرنا، آپ کہتے ہیں نا اس کی اہمیت ہے۔ ایک ہے کہ استاد صاحب نے میل سے کوئی بات کہی، شاید سنی تھی کہ نہیں، ایک ہے کہ اتنا قریب آ گیا کہ بالکل پاس کھڑا تھا۔ یہ بتلانے کی وہاں بحث ہو رہی کہ کفار کہتے تھے نا کہ یہ رسول اللہ جو اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں، یا معاذ اللہ یہ پاگل ہو گئے۔ اللہ نے کہا افاتمارون ولا ماجرا، تم ان باتوں پر جھگڑتے ہو جو اپنی آنکھوں سے دیکھتا، فرشتہ اس کو نظر آتا ہے، بالکل پاس آ کر اس کو وہی کرتا، تم اس وہی میں شک کرتے ہو۔ تو اس لیے اصل شکل میں نظر آنا، بالکل قریب پہنچ جانا، یہ وہی کی جو طاقت ہے کہ معتبر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، قریب سے سنی باتیں۔ باقی اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر صاحب جب معراج کے بارے میں خود کہہ دیا، کیوں کرایا؟ وہاں اللہ نہیں کہا کہ اللہ کو دیکھیں گے۔ پہلے پڑھے سورہ بنی اسرائیل میں، لنریہ من آیاتنا الکبریٰ، ہم نے یہ سفر کرایا تاکہ اپنی کچھ بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ جب دیکھی ہیں سورہ نجم، وہاں بھی کیا، وَلَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرىٰ، آپ نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں، رب کا ذکر نہیں ہے بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی کہ لوگوں نے کہا اللہ کو دیکھو، فرمایا میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو، اللہ سے ڈرو، اتنا بڑا بہتان لگا رہے تم۔ پھر انہوں نے یہ آیتیں پیش کی، انہوں نے کہا میں سب سے پہلے ہوں جس نے امت میں سے حضور سے پوچھا، آپ نے پڑھا جبریل۔ یہ صحیح بخاری مسلم میں سب دیکھ لیں۔ باقی قیامت کے دن جو ہے نا سامنے آئے گا، یہاں نہیں پردہ۔ اور اس میں ڈاکٹر صاحب بڑی گہری بات جو عام لوگ نہیں سوچتے، اگر حضور خدا کو دیکھ لیتے آپ کی نیکیاں ختم ہوتی، دیکھنے کے بعد نیکی بدی ساری ختم ہو جائیں گی قیامت کے دن۔ اس وقت سارے کہیں گے کہ ہم نے دیکھ لیا، اب ہمیں موقع دے۔ فرمایا اب موقع کا کیا تھا، نتیجہ ہی سامنے آ گیا۔ پردہ ہے، یہی تو آزمائش ہے کہ بن دیکھے اس کے حکم آ رہا ہے، یؤمنون بالغیب، یہی تو کمال ہے۔ جس وقت یہ مرحلہ آئے گا کہ لوگ اللہ کو دیکھ ہی لیں گے، پھر نہ نیکی رہے گی، وہ مجبوری بن جائے گی۔ ہاں، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ بالکل نہیں، اس دنیا میں نا کوئی نہیں اللہ تعالیٰ نے دکھایا اور نہ اس کا کوئی ثبوت ہے، کوئی دلیل ہونی چاہیے نا۔ جی